بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی تو اس وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے چاہا کہ میری ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کی کبریائی کے مقامات تک اور اس کی کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کی قدرت کے کمالات تک اور اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت اور شان کو پہچان کر اس کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کروانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ پس جیسے ہی یہ نور پیدا ہوا تو یہ نور اپنے خالق کی کبریائی کو جان کر اور اس کے مقام کو پہچان کر اور اس کی قدرت کے کمالات کو جان کر اپنے سچے رب کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنے لگا، اور یہ نور اسی طرح لاکھوں سال تک اپنے خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا اور اس کی تعریف بیان کرتا رہا۔ اور جب اس حمد و ثنا کو لاکھوں سال گزر گئے اور اسی طرح جب نور محمد کو لاکھوں سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو عزت کے مقامات عطا کرنا چاہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابات وجود میں آئے، اور جب یہ 12 حجابات وجود میں آ گئے تو یہ نور اسی طرح ان 12 حجابات میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا اور اپنے حقیقی رب کی تعریف بیان کرتا رہا۔ اللہ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابات کو وجود میں لایا گیا ان حجابات کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حجاب قدرت، نمبر 2 حجاب عظمت، نمبر 3 حجاب عزت، نمبر 4 حجاب غیبت، نمبر 5 حجاب جبروت، نمبر 6 حجاب رحمت، نمبر 7 حجاب نبوت، نمبر 8 حجاب کبریا، نمبر 9 حجاب منزلت، نمبر 10 حجاب رفت، نمبر 11 حجاب سعادت اور نمبر 12 حجاب شفاعت۔ پیارے دوستو، نور محمدی پہلے حجاب میں یعنی حجاب قدرت میں 12,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتے رہے، سبحان العلی الاعلی۔ اسی طرح نور محمدی دوسرے حجاب یعنی حجاب عظمت میں 11,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان عالم السر واخفی۔ اسی طرح نور محمدی تیسری حجاب میں یعنی حجاب عزت میں 10,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان الملک المنان۔ اسی طرح حجاب غیبت میں نور محمدی 9,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حجاب جمروت میں نور محمدی 8,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان الکریم الاکرام۔ اسی طرح نور محمدی حجاب رحمت میں 7,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، سبحان رب العرش العظیم۔ حجاب نبوت میں نور محمدی 6,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان رب عزتی اما یصفون۔ اسی طرح حجاب کبریا میں نور محمدی 5,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان العظیم العظم۔ حجاب منزلت میں نور محمدی 4,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان العلیم الکریم الکبیر۔ اسی طرح حجاب رفت میں نور محمدی 3,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان ذی الملک والملکوت۔ حجاب سعادت میں 2,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حمد و ثنا بیان کرتا رہا، سبحان من یزیل الاشیاء والیزول۔ اور حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان رب العظیم و بحمدہ۔ پیارے دوستو، اس طرح یہ نور ان 12 حجابات کے اندر اپنے رب کی تسبیحات بیان کر کے اپنے رب کی شان بلند کرتا رہا۔ بس جب اس نور کو پیدا کرنے والے پروردگار نے ان 12 حجابات کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی پاکیزگی کو سنا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم جاری فرمایا، اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے کرسی کے بعد لوح اور لوح کے بعد قلم کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قلم کو یہ جاری کیا گیا کہ اے قلم اپنے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر،
تو اس وقت قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا، اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر اور لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین یہ عظیم و شان شخصیت کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو جان لے اور اس نور کی شان کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، وہ محبوب جس نے سب سے پہلے میری عبادت کی، جس نے سب سے پہلے تیرے رب کا ذکر کیا۔ اور اے قلم سن لے کہ جب کوئی بھی تیرے رب کی تعریف کرنے کے لیے موجود نہ تھا تب اس نور محمدی نے تیرے رب کی حمد و ثنا بیان کی۔ اے قلم تیرا پروردگار اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف کو سن کر اس قدر خوش ہے کہ پس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ عنقریب تیرا پروردگار بہت سے عالمین کو پیدا کرے گا اور ان تمام عالمین پر وہ اپنے محبوب کو ایک ایسا مقام عطا کرے گا کہ جو مقام تیرے پروردگار نے نہ تو پہلے کسی کو عطا کیا ہوگا اور نہ ہی بعد میں کسی کو عطا کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا تعارف قلم سے کروایا اور پھر اس تعارف کے بعد نام محمد کو سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ تحریر کیا گیا اور یہ نام محمد 4000 آسمانی سال تک لوح محفوظ پر نور کی طرح چمکتا رہا۔ پیارے دوستو، اسی طرح لوح قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے چند عالمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نور محمدی 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا اور دوسرے حصے سے آسمان کو پیدا کیا اور تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا گیا اور چوتھے حصے سے زمین اور اس جیسے بڑے بڑے سیاروں کو پیدا کیا گیا۔ لیکن چاروں حصوں سے یہ سب کچھ بنانے کے باوجود بھی یہ سب تاریکی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روشن کرنا چاہا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5ویں حصے سے پہلی مرتبہ روشنی کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے کائنات کے اندر روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے ان 5 حصوں سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کائنات کو روشن اور خوبصورت بنایا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق اول ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں یوں فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ پیارے دوستو، عبد عربی زبان میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میں ہی ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کی۔ پھر دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عالم کو پیدا کیا اور اس عالم کے اندر ایک اور مخلوق کو پیدا فرمایا، اور پھر اس دوسری مخلوق کو بھی پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کا تعارف کروایا۔ دوستو، اسی طرح مخلوقات کو پیدا کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی اور ہر مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ان تمام تر چیزوں کی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو پھر یہ کائنات بھی کبھی وجود میں نہ آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان تمام تر عالمین کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔